بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الحمد للہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائل ولا یخیب آمل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیات کو تلاوت کر کے اپنی بات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پاک و منزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، حکومت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام مقدورات پر، تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ وہی پروردگار ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں دیکھا جا سکے عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر اور سب سے نیک کون ہے۔ پروردگار عالم نے چونکہ نیک عمل کو اور بہترین عمل کو، اچھے عمل کو آزمائش کا ذریعہ قرار دیا ہے، لہذا اس سلسلے میں کہ نیک عمل کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں وہ بیان ہو چکا اور مفصلاً عرض کیا جا چکا کہ نیک عمل کے لیے، بہترین عمل کے لیے نیت اچھی ہونا چاہیے، روپیہ پیسہ یا جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ پاک اور حلال ہو، اس کے علاوہ اخلاص پایا جانا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہو۔ لہذا جب نیک عمل انجام دیا جائے تو ان تمام شرائط کو، ان تمام تقاضوں کو، ان تمام آداب کو کہ جو ایک نیک عمل کے ہونا چاہیے ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر عمل کیا جائے لیکن اس میں دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے اور نیت صحیح نہ ہو تو پھر چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھی جائیں،
کتنے ہی لمبے لمبے رکوع کیے جائیں، کتنے ہی طولانی سجدے کیے جائیں، اور کتنے ہی روزہ کیے جائیں، کتنے ہی حج انجام دیے جائیں، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا عمل انجام دیتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ایک اچھے عمل کی جو شرائط ہیں، ایک اچھے عمل کے جو آداب ہیں، ایک اچھے عمل کی جو شرطیں ہیں، ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے عمل انجام دینا ہے۔ اگر ان میں سے جو اہم ترین شرائط ہیں ان کا خیال نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ جو محنت کی ہے، جو زحمتیں اٹھائی ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، جو اتنا وقت لگایا ہے، اتنا پیسہ خرچہ کیا ہے، جسم و جان لگا دی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی، تمام تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، تمام صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد اگر نیت صحیح نہیں ہے، ارادہ صحیح نہیں ہے، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر عمل انجام دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عمل سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا جہاں عمل کرنا ضروری ہے وہاں ان تمام شرائط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی ہم صرف عمل انجام دینے پہ خوش ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی عمل انجام دیا اور اب ہم جو ہے وہ اپنے آپ میں خوش ہونے لگتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ نیک عمل کر دیے ہیں، بہت زیادہ کام کر دیا ہے، بہت زیادہ ہم نے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا ہے۔ لیکن ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ جو ہم نے عمل انجام دیا ہے وہ اپنے تمام شرائط کے ساتھ انجام دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا ہے۔ لہذا ان شرطوں کو ضرور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کی امداد کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کو کھانا دے رہے ہیں، کسی کو لباس دے رہے ہیں، کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، تو پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ صحیح راستے سے ہم نے حاصل کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ جو چیز ہم راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں وہ ہم نے صحیح راستے سے کمائی تھی کہ نہیں کمائی تھی، اس کے جو حقوق تھے وہ ہم نے ادا کیے تھے کہ نہیں ادا کیے تھے۔ اس لیے کہ اگر جو روپیہ پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ ہم نے جائز طرح سے اور حلال طریقے سے جمع نہ کیا ہو اور پھر خرچ کر رہے ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ملتا ہے کہ ایک شخص اپنی نیکی میں بہت مشہور تھا۔ توجہ کریں، ہمیں اعمال انجام دیتے وقت، ہمیں عبادتیں انجام دیتے وقت، ہمیں اللہ کی اطاعت کے وقت میں ان باتوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے اس طرح کی شرائط چھوٹ جائیں اور ہم اس عمل کو انجام دینے کے جو تقاضے ہیں ان کو ذہن میں نہ رکھیں اور صرف ایک محنت کر لیں۔ لہذا ملتا ہے کہ ایک شخص جو بہت مشہور تھا، جس کے بہت چرچے تھے کہ یہ بہت زیادہ نیکی کرتا ہے، یہ غریبوں کے کام آتا ہے، یہ بے سہاروں کے کام آتا ہے، یہ ناداروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، یہ مریضوں کا خیال رکھتا ہے، بہت مشہور تھا۔ کبھی کبھی یہ شہرت اور یہ مشہور ہونا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ کبھی کبھی چاپلوس لوگوں کی تعریفیں اور ان کے جملے اور ان کے یہ اس طرح کی باتیں انسان کو مغرور بنا دیتی ہیں۔ لہذا یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت کہیں ہمیں مغرور نہ بنا دے، اس لیے کہ عبادت انجام دی جاتی ہے تاکہ انکساری پیدا ہو سکے، عبادت انجام دی جاتی ہے تاکہ تذلل آ سکے، عبادت انجام دی جاتی ہے تاکہ انسان خاضع اور خاشع ہو سکے، عبادت انجام دی جاتی ہے تاکہ انسان یہ سمجھے کہ جس کے سامنے جھکا جاتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اور جس کو جھکنے کی ضرورت ہے وہ میں ہوں۔ انسان ان بات کو یاد رکھے۔ اگر انسان کے یہاں غرور آنے لگے عبادتوں سے تو ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی ہمارے اپنے فیصلے
جن کو ہم صحیح سمجھتے ہیں وہ ہمیں کس قدر نقصان پہنچاتے ہیں دیکھیں آپ۔ تو یہ جو شخص ہے کہ جو اپنی نیکیوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، سنیں گے اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اس کا کام یہ تھا کہ یہ بازار سے چیزیں چراتا تھا۔ مثلا روٹی کی دکان پہ گیا اور اس نے وہاں سے روٹیاں چرا لی، اور جانے کے بعد کسی کو دیکھا بھوکا ہے، اس کو وہ روٹیاں جا کے کھلا دی۔ اس کے بعد کہیں پھل بیچنے والے کے پاس گیا، وہاں سے 2 انار چرائے اور ان انار کو لے کر مریض کے پاس گیا، اور مریض کی ان انار کے ذریعے، ان پھلوں کے ذریعے اس نے مدد کی اور وہ انار مریضوں کو کھلا دیے۔ تو اس کا کام کیا ہے؟ ایک طرف سے مال کو چراتا ہے اور دوسری طرف اس کو خرچ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد خیال یہ کرتا ہے کہ میں بہت اچھی نیکی کر رہا ہوں، میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میری نیکیوں کا کیا کہنا، میں بیماروں کی مدد کر رہا ہوں، میں بے سہاروں کو سہارا دے رہا ہوں، میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، اللہ مجھے اس کی جزا دے گا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ ایک طرف سے سامان چرایا اور اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ تو چوری کیے ہوئے اور ناجائز طریقے سے آنے والی چیزوں کو یہ خرچ کرنے کے بعد سوچ کیا رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، اب مجھے پروردگار بہت زیادہ نیکیاں دے گا، اب مجھے بہت بڑی جزا ملے گی، کیا کہنے میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے، میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، میں بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ تو یہ اپنے آپ میں بہت خوش ہے کہ اب تو بہت بڑے بڑے کام میں نے انجام دے لیے۔ امام نے پوچھا کہ یہ تم کون سا عمل انجام دیتے ہو؟ یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے، تم جو ہے وہ غلط کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم معصیت کر رہے ہو۔ کبھی کبھی ہم اپنے ذہن میں اپنے کاموں کو اچھا سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بس اچھا ہی کرتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے عمل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حرکات و سکنات کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے آپ کا حساب کمزور ہے، آپ کو جوڑ گھٹا نہیں آتا ہے، آپ کو میتھ نہیں آتا ہے، گڑت نہیں آتا ہے آپ کو۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے بھی ایک نیکی، جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 برابر جزا دیں گے۔ اس نے کہا کہ اللہ ایک نیکی کی جزا، سنیں اس حساب کو غور سے، میرے ناظرین، میرے عزیزوں، میرے سننے والوں، اس حساب کو غور سے سنیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے اعمال کے لیے اسی طرح کا حساب لگائے بیٹھے ہوں، اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوں۔ سنیے حساب۔ اس نے کیا کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو انسان ایک نیکی انجام دے گا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا، ہم اس کو 10 برابر جزا دیں گے۔ یعنی ایک نیکی کی کتنی جزا ہے؟ 10 برابر۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو ایک برائی کرے گا اس کی جزا صرف اتنی ہی ہے جتنی وہ کر رہا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ ایک نیکی کی جزا 10 برابر ہے اور ایک گناہ کی سزا صرف ایک ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں نے 2 روٹیاں چرائیں، میں نے 2 روٹیاں چرائیں، تو یہاں پر میں نے 2 گناہ انجام دیے تو مجھے 2 سزا ملیں گی۔ میں نے 2 انار چرائے، میں نے 2 گناہ کیے اس طرح سے، تو مجھے یہاں پر بھی 2 سزا ملیں گی۔
تو میری یہ اس طرح سے 4 سزائیں ہو گئیں. اور اس کے بعد میں نے یہ 2 روٹیاں ایک غریب کو دیں تو مجھے وہاں سے 2 روٹیوں پر، چونکہ ایک نیکی پر 10 برابر جزا، اب مجھے وہاں سے روٹیوں کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. میں نے روٹیاں چرا کر کتنے 2 غلطیاں اور 2 گناہ کیے، لیکن روٹیاں غریب کو دے کے میں نے 20 نیکیاں کمائیں. اس کے بعد میں نے انار مریض کو دیے، 2 انار دیے، مجھے وہاں سے بھی 20 نیکیاں ملی. تو 20 روٹیوں کے ذریعے میں نے نیکیاں کمائیں اور 20 میں نے انار کے ذریعے، میری 40 نیکیاں ہو گئیں. اور 4 میرے گناہ، 4 سزا، تو جزا ہے 40، اجر ہے 40، جو مجھے نیکیاں ملی ہے وہ ملی ہے 40، اور سزائیں ہیں 4. اب 40 میں سے 4 سزائیں کم کر دیں، ابھی بھی میرے پاس 36 نیکیاں موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نیکیاں ابھی بھی زیادہ ہیں، میری نیکیاں ابھی بھی زیادہ ہیں. غور کریں یہ حساب. کبھی کبھی جاہلانہ حساب یہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی نادان لوگ اس طرح سے حساب لگاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے 4 چیزیں چرائیں، 4 گناہ کر لیے، 4 برائیاں، اور مجھے مل جائیں گی 4 سزائیں مل جائیں گی، لیکن 4 کو میں نے خرچ کیا، 40 ہو جائیں گے. تو 4 کم کر دے 40 میں سے، پھر 36 نیکیاں میرے پاس بچتی ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے قرآن مجید کی ایک اور آیت نہیں پڑھی. پروردگار فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جو اعمال قبول کرتا ہے وہ چوروں کے اعمال قبول نہیں کرتا، وہ غاصبوں کے اعمال قبول نہیں کرتا، وہ جھوٹوں کے اعمال قبول نہیں کرتا، وہ گناہ کے طریقے سے کمائی جانے والی رقم کے ذریعے نیکی کرنے کو قبول نہیں کرتا، وہ حرام طریقے سے حاصل کیے ہوئے پیسے کے ذریعے نیکی کرنے کو قبول نہیں کرتا. لہذا اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو چور ہے، تجھ سے اللہ نے قبول ہی کہاں کیا ہے جو تو حساب لگائے بیٹھا ہے. غور کیا آپ نے؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو نے کہاں سے سوچ لیا کہ اللہ تیرے کام کو قبول کرے گا؟ اللہ جس کو جزا دیتا ہے وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں. اور سن، چونکہ تو نے چوری کے ذریعے کام کیا ہے تو تجھے جزا تو کوئی ملنے والی نہیں ہے، چونکہ اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، لیکن تجھے سزا ملے گی. سزا یہ ہے کہ تو نے 2 روٹیاں چرائیں، 2 گناہ وہاں ملیں گے تجھے. تو نے 2 انار چرائے، تجھے وہاں 2 سزائیں، 4 سزائیں یہ ہو گئیں. اور پھر تو نے اس مال کو بغیر مالک کی اجازت کے، بغیر صاحب مال کی اجازت کے، چونکہ تو نے خرچ کیا ہے، 4 برائیاں اور 4 سزائیں تجھے یہاں ملیں گی. تو اس طرح سے تجھے نیکی کوئی نہیں ملے گی، صرف سزائیں ہی سزائیں ملیں گی. ناظرین غور کیا آپ نے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہمارا حساب بھی ایسا ہی ہو کہ ہم اس پیسے کے ذریعے مدد کر رہے ہوں کہ جس پیسے کے اندر بہت سے لوگوں کے حق، ابھی اس میں بہت سے لوگوں کے حق باقی ہوں، یا ہم نے حلال طرح سے اس کو نہ کمایا ہو. لہٰذا عزیزان گرامی، یہاں پر جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اعمال جو کر رہے ہیں وہ تمام شرائط کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے کہ نیک اعمال کی شرطیں ہیں اور اس میں سے بہت ساری شرائط ہیں. لہٰذا عزیزان گرامی، نیک عمل انجام دیتے وقت پروردگار سے دعا کرنا چاہیے، پروردگار جو اس نیک عمل کو انجام دینے کے شرائط ہیں، جو اس کے قبول ہونے کے آداب ہیں، پروردگار ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایام حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے متعلق گزر رہے ہیں، اور 10 ماہ مبارک جو تاریخ گزری ہے وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے مخصوص گزری ہے. وہ بی بی کہ جس بی بی نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. کبھی سوچئے گا عزیزان گرامی کہ جو خاتون ملیکۃ العرب ہو،
جس خاتون کے کنیزیں اور غلام بے شمار موجود ہوں، جس کے یہاں عیش و آرام رہے ہوں، اس خاتون نے اتنی قربانیاں دیں. کبھی سوچیں اس کو، جو محلوں میں رہنے کی عادی ہو، جو قصروں میں رہنے کی عادی ہو، جو کنیزوں کے درمیان رہنے کی عادی ہو، وہ اسلام کے لیے کس مقام پہ پہنچ گئی کہ جو محاصرہ کیا گیا اس میں کس طرح کی صعوبتیں تھیں. دھوپ کی گرمی 3 سے 4 سال ایک بہت ہی تنگ جگہ میں رہنا، اور تپتی ہوئی جگہ میں کہ جہاں نہ سردی سے محفوظ رہ جا سکے نہ گرمی سے محفوظ رہا جا سکے. اللہ اکبر. ارے عیش و آرام میں زندگی گزارنے والی خاتون اتنی سختیوں میں زندگی گزار رہی تھی. ہاں عزیزوں، ملیکۃ العرب، محسنہ اسلام، کہ جس کے احسانات اسلام پر اس قدر ہیں کہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اس بیوی کو سلام کرے. وہ محسنہ کہ جس نے اسلام کی خاطر نہ جانے کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کیں. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. میرے عزیزوں سنیں گے زینب اولیاء مقام کی مصیبت. میرے اللہ تجھے واسطہ اس بی بی کا، تجھے واسطہ اس مظلوم بہن کا. میرے اللہ کربلا کی یہ مظلوم بہن جو مولا حسین کو خطاب کر کے فرماتی ہے میرے بھیا، میرے ماں جائے حسین، او میرے بھیا حسین، تیری بہن اتنی غریب ہے، تیری بہن کے سر پہ چادر نہیں ہے جو تیرے بدن پر سا. تیری بہن اتنی مظلومہ ہے بھیا، تیری بہن کو تیری لاش سے ایسے گزار دیا گیا جیسے زینب تیری کچھ لگتی نہ ہو. میرے بھیا زینب کو تیری لاش پہ رونے نہیں دیا گیا. میرے اللہ تجھے واسطہ زینب اولیاء مقام کی مصیبت کا الہی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی یہ مومنین تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، الہی ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. الہی ان میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. الہی عالم انسانیت کو اس موذی مرض سے شفا عطا فرما. الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا، یہ مومنین جو حاجتیں لیے ہیں الہی ان کی حاجتوں کو پورا فرما. الہی مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما. الہی جو افراد قوم و ملت کی حفاظت کر رہے ہیں، قوم و ملت کے کام آ رہے ہیں، اور جو لوگ روزوں کی حفاظت کر رہے ہیں الہی ان کی کمک و نصرت فرما. الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو اس لائق بنا کہ ان کے آوان و انصار و غلاموں میں شمار ہو سکیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا